بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو محرم میں یہ ایک قرآن کی سورت پڑھے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت لیکن بہت ہی برکت والی سورت ہے۔ اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہیں تو قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک چھوٹی سی سورت کو پڑھنے سے آپ کی 1000 خواہش پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک ایسے وسیلے بنائے گا کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائی بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے، جس سے کہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے لائق بنائے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ ناظرین، 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنہگار قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن نامرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت ڈبو دیا گیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن آسمان سے پہلی بار بارش ہوئی۔ اسی دن اسباب کہف نے کروٹ لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف ہٹائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زودی پہاڑ پر رکی، اور ناظرین، اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ یہ ہے اس مبارک مہینے کی شرعی حیثیت، جسے بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں نے اسے شرک و بدعت کا مہینہ ٹھہرا لیا ہے، اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس ہے، جس میں شادی بیاہ اور کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے اس کی وجہ سے حادثہ کربلا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 4000 سال کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو محرم میں یہ عمل کرے گا اس کے بدلے اس کو 4000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی بھی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہن کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے اس سے مدد طلب کریں اور اسی پر توکل ہو کر مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائیں تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کریں، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مہیا کراتا ہے، تو ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں، جس کو یہ بھی وظیفہ بتایا گیا ہے تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو بتاؤں گی، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پڑھنے والے کے اس کے نزدیک میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بس اللہ پاک کے ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں
ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے اس کی برکت اور تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ کیسے ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ محرم میں کر لیجئے۔ بیحد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا، دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفہ کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفہ کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے یہ کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھانا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن بھلائی، رحمت، برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیت پر تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو محرم کا وہ مجرب وظیفہ بتانے والی ہوں جو اس کا طریقہ کار اچھے سے توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ پاک خیر ہی خیر لائیں گے۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے گزرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ کی تسبیح، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر یقین توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری ماں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، آپ سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کے جن لوگوں کو واقعہ میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہوں، تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتایا ہے، اس کو ابھی کر لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے سننے والے بھائی بہنوں کی مشکلوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، جس سے کہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔